محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطاب فرما رہے تھے مناظر اسلام حضرت مولانا سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ چھوٹا ہی کیجئے گا آپ کی مہربانی۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ محترم جناب سید طیب الرحمن زیدی صاحب، مولانا عمر صدیق صاحب اور حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب اور محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب، اور اسی طرح شہر کے بزرگ علماء کرام قرائے کرام جناب قاری عبداللہ صاحب اور دیگر قائدین، دیگر بزرگ شخصیات کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک اورنگزیب صاحب، رانا عمر اقبال صاحب، حافظ فیصل ملک صاحب کی طرف سے اللہ رب العزت تمام علماء کرام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں قائد یوتھ فورس محترم جناب فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، کہ وہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ 108ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس میں آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت محترم جناب ہماری جماعت کے بزرگ ملک فضل الہی صاحب فرما رہے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خانوادہ علامہ احسان الہی ظہیر کے چشم و چراغ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث ڈبڈی باغ کے خطیب جناب حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں۔ خطاب فرماتے ہیں جناب حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مالک کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ بنایا تھا، پیغمبر مبعوث کیے گئے اور رسول بھیجے گئے، اس سلسلہ کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر مکمل فرما دیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اگر کوئی شخص وہ لاکھ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا رہے، اپنے ایمان اور عقیدہ کی قسمیں اٹھاتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلواتا رہے، اگر اس کے عقیدہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے
ختم نبوت کے حوالہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اس بندے کا دین اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ آج کے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں نے ختم نبوت کے حوالہ سے دلائل نہیں دینے، ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے، ہماری جو دعوت ہے، ہمارا جو منہج ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ میں نے آج اپنے شہید تایا جان علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی اسی آواز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے کہ جب چنیوٹ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس کو منعقد کیا گیا تھا اور پھر یہی معاملہ ہمارے شہر گجرانوالہ میں دہرایا گیا، مشترکہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، ہر مسلک، ہر جماعت، ہر گروہ کو اپنا نظریہ بیان کرنے کی دعوت دی گئی تھی، وہاں پہ دھاندلی کی گئی، اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے گروہ کو ختم نبوت کے چوکیدار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس موقع پر علامہ شہید نے ببانگ دہل سب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی فرقہ ایسا ہے، اگر کوئی گروہ ایسا ہے، اگر کوئی جماعت ایسی ہے جو ختم نبوت کے حقیقی چوکیدار ہیں تو وہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اسی بات کو پوری دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ ہم پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، ہمارے خلاف زبانیں کھولی گئی ہیں، بکواسات کی گئی ہیں، لوگ مجھے سناتے ہیں حضرت صاحب آپ کی جماعت کے علماء، ان کو مناظروں کے چیلنج کیے جاتے ہیں، ان کو مباحثوں کے چیلنج دیے جاتے ہیں، اور میں نے جواب دیا تھا چور، ڈاکو، لٹیرے جب بھی حملہ کرتے ہیں وہ کبھی ہمسایوں پہ حملہ نہیں کرتے، کبھی ساتھیوں پہ حملہ نہیں کرتے، وہ جب نشانہ بناتے ہیں چوکیداروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آج بھی ہمارے خلاف زبان کو کھولا گیا ہے، ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا ہے، ان ظالموں نے خود اس بات کی گواہی دی ہے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں تو واحد جماعت اہل حدیث والے ہیں۔ یہ زبان ہمارے خلاف اسی کو یہ کھولتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، عالم جانتا ہے، بات قادیانیوں کے خلاف ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، مسئلہ قادیانیت کا اٹھتا ہے، ترمیم قادیانیوں کے حق میں ہوتی ہے، اور انہی کا ٹولہ، میں انہی کا ٹولہ کہوں گا، انہی کی جماعت سڑکوں پہ نکلتی ہے، روپ بدلے ہیں، لبادے اوڑے ہیں، میرے رب نے 1450 سال پہلے ان کے حوالے سے اعلان کیا تھا، اللہ اکبر، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
वल्लाहु यालम इन्नका लरसूल वल्लाहु यशहद इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये आएंगे, ये जलसे निकालेंगे, ये जुलूस निकालेंगे, ये रैलियां निकालेंगे, ये सड़कों को ब्लॉक करेंगे, ये सरेआम गालियां बकेंगे, ये बच्चों को शहीद करवाएंगे और कहेंगे हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। रब का कुरान कहता है वल्लाहु यालम इन्नका लरसूल वल्लाहु यशहद इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये निकले हैं, ये जुबान से कहते हैं, रब का कुरान कहता है, ये अपने बयानिए में झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। मैं बतलाता हूं ये कैसे हैं। बात कादियानियों के खिलाफ होती है, तरमीम उनके हक में होती है, इनके जुबान चलती है तो अहले हदीसों के खिलाफ चलती है। ये हमला करते हैं तो चौकीदारों पे करते हैं और फिर हम बतलाते हैं। अल्लाहु अकबर। वही बात जो अल्लामा शहीद कह गए थे आज समझाता हूं कि जब भी खत्म नबूवत पे डाका डाला, जब भी, अभी शाह साहब कह रहे थे चोर दरवाजों को खोला है तो तुमने खोला है, हम उनकी बात ही नहीं करते। जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, उनको रास्ता तुम देते हो, कदगन तुम लगवाते हो, नकब तुम लगाते हो। हम अहले हदीसों से मनाजरा करते हो, हमें चैलेंज देते हो, हमारे साथ मुबाहला करते हो। और अब का कुरान बतलाता है अहले हदीस, उसकी ये दावत है, उसका ये ऐलान है। रब ने कुरान करीम में तहरीर किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम अहले हदीस पुकार पुकार के कहते रहे, रब ने कुरान में तहरीर कर दिया, रहती दुनिया तक ये पैगाम छोड़ा, हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने कोई कजी नहीं छोड़ी। ये दावत हमारी दावत, ये पैगाम हमारा पैगाम। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे, हम सुनाते रहे। रब के नबी ने 1,24,000 सहाबा, कितने थे? 1,24,000 सहाबा। उनका लश्कर जमा है, जमात जमा है। मेरे पैगंबर ने मुखातिब किया, सरवरे कौनैन ने सवाल किया था, ओ मेरे सहाबा तुम गवाह हो, मेरे रब ने मुझ तक जो दीन पहुंचाया मैंने वो सारे का सारा तुम तक पहुंचा दिया। बात बड़ी तवज्जो से सुननी है। और अहले हदीसों, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में शिरकत अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं रौनक बढ़ाने के लिए नहीं, ये दलीलें लेके जाओ, ये अकीदे लेके जाओ, ये बातें लेके जाओ। हमारी पुकार थी, हमारी सदा थी। पैगंबर ने 1,24,000 सहाबा को गवाह बना के सवाल किया था, और जो दीन मुझ तक आया मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। सहाबा ने अर्ज किया था, अल्लाह के पैगंबर हम गवाह हैं, जो दीन रब ने आप तक पहुंचाया वो सारे का सारा आपने हम तक पहुंचा दिया। फिर पूछा, फिर पूछा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाया। अल्लाह तू गवाह बन जा, अल्लाह तू गवाह बन जा, अल्लाह तू गवाह बन जा। मैंने नबूवत के हक को अदा कर दिया। आज का मौलवी उठता है, अहले हदीसों को चैलेंज करता है, मुनाजरे के लिए ललकारता है और रास्ता खुद देता है। मैं खुल के कहूं,
1,24,000 صحابہ کی شہادت کو جھٹلاتا. جناب عمر صدیق ابھی بیان کر رہے تھے نا، جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہے وہ کافر ہے، تو جو صحابہ کی گواہی کا منکر ہے وہ مسلمان ہے. 1,24,000 صحابی گواہی دیتے ہیں. رب نے جو دین اتارا محمد نے وہ سارے کا سارا دین پہنچا دیا. یہ مولوی جلسہ نکالتا ہے، یہ مولوی ریلی نکالتا ہے، یہ مولوی سڑک پہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے نہیں، پیغمبر نے جو دین پہنچایا وہ معاذ اللہ مکمل نہیں تھا. پیغمبر یہ بتلانا بھول گئے تھے تو شاجر چڑھانے کا ثواب کتنا ہے، مزار سے مانگنے کا اجر کتنا ہے، حجویری کے دربار کی طرف رخ کریں تو اجر کتنا ملتا. وہ پیغمبر اپنی حدیث میں بتلانا بھول گئے. رائے ونڈ جا کے اتنی نمازیں پڑھو، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے، پیغمبر بتلانا بھول گئے تھے. یہ رات تم نے کھولا، قرآن تم نے چھٹلایا، نبی کی نبوت کو ادھورا تم نے کہا ہم بتلاتے ہیں. پیغمبر یہ بات بتلانا بھول گئے تھے. شریعت ابھی بھی چلتی ہے، دین ابھی بھی نکلتا ہے، وہی ابھی بھی اترتی ہے، اجر و ثواب ابھی بھی منشن ہوتا ہے. یہ راہیں تم نے دی تھی، ہم بتلاتے ہیں. چور راہیں تم نے کیسے دی تھی، ڈاکے تم نے کیسے ڈلوائے. رب کا قرآن، علماء کرام بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. 700 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے الفاظ کے ساتھ، یا پھر اللہ نے انڈائریکٹلی دوسرے الفاظ کے ساتھ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اہل حدیث کی یہی دعوت ہے نا. اور لکھے ہوتے ہیں ہمارے بینر، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ، بولو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہماری دعوت تھی، ہمارا قول تھا، ہمارا منہج ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے اعلان کیا تھا، اور لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا تھی؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے نا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ سنت رسول. ہم دلیلیں دیتے رہے، ہم بلاتے رہے، ہم پکارتے رہے، ہم کھینچتے رہے. تم اٹھے، تم نے راہیں کھولی، تم نے نقب لگوائی. تمہارے مفتیوں نے، تمہارے ملاؤں نے یہ فتوے دیے تھے نہیں، کتاب اللہ کافی نہیں رہی ہے، سنت رسول کافی نہیں رہی. رب کا قرآن 700 مرتبہ کہے وہ کافی نہیں ہے. پیغمبر کہہ کے جائیں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا وہ کافی نہیں ہے. تم نے کہا جب تک کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ فقہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. رستہ تم نے دیا، تم نے کہا اللہ کی ذات کافی نہیں،
نبی کی ذات کافی نہیں، اللہ کی بات کافی نہیں، نبی کا فرمان کافی نہیں۔ جب تک کسی امام کے مقلد نہیں بن جاتے تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ تم نے کہا، رستے تم نے دیے، نبی کی نبوت کو ادھورا تم نے بنایا۔ تم نے کہا نبی کی نبوت کافی نہیں ہے، رب کا قرآن سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، نبی کا فرمان سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ فقہ بیچ میں شامل نہ کرو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر کہتے ہو نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے، نبوت کے اوپر زن آئی ہے، رستہ تم دیتے ہو، ڈاکے تم ڈلواتے ہو، راہیں تم دیتے ہو۔ ہم چیختے رہے، آئے، ہم نے چلا کے کہا، ہم نے رب کا قرآن اٹھا کے کہا۔ رب کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر اعلان کیجئے، اے پیغمبر آپ بیان کیجئے، کہیں گے آپ، رب اس کو قرآن بنا کے رہتی دنیا تک محفوظ کرے گا۔ کیا حکم دیا؟ انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ ہم نے کہا تھا، میرے پیغمبر نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، علی تیرا اور میرا رشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن علی یہ یاد رکھ تیرے ساتھ نسبت ہے، تیرے ساتھ پیار ہے، لیکن رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا۔ ہم نے سنایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جو اولاد ہوئی اللہ نے انہیں بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، جو بیٹے ہوئے اللہ نے انہیں بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی مرد کے باپ نہیں، اللہ نے خاتم النبیین بنانا ہے، یہ سلسلے اللہ نے ختم کر دیے۔ رب نے بشر بنایا، رب نے سلسلہ ختم کیا۔ ظالموں تم نے نقب لگوائی، تم نے حلول کا رستہ دیا، تم نے کہا نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے اور یہ نور چلتا ہے، یہ نسلوں میں سرایت کرتا ہے، یہ آگے کی نسل میں آتا ہے، اور وہیں سے تم نے نبوت کا رستہ کھول کے دیا۔ اب کہتے ہو نبوت کے راہ پہ ڈاکہ پڑ گیا، یہ ڈاکہ تم نے ڈلوایا ہے، یہ راہیں تم نے دی ہیں۔ اور ساتھیوں اپنی بات کو مکمل کر کے جانے لگا ہوں، دھوکے میں نہ آنا، فریب میں نہ آنا، یہ یاد رکھنا یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی کنبہ ہے، یہ وہی قبیلہ ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ ختم نبوت کے لیے باہر نہیں نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں انہوں نے جو حشر کیے، انہوں نے جن زبانوں کا استعمال کیا، ساری امت، ساری جماعتیں ایک عقیدہ ختم نبوت پہ جمع تھی۔ انہوں نے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے گندی زبانوں کو استعمال کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو اس مشن کے حوالے سے باتیں کرنے پہ مجبور کیا۔ میڈیا کو یہ دعوت دیتے ہیں، وہ کافر، وہ بغیرت میڈیا۔ آج ہم علماء پہ اس لیے چلاتا ہے نا،
سبب یہ دے رہے ہیں، رائے یہ دے رہے ہیں کہ ختم نبوت کی ریلی اور گالیاں بکی جا رہی ہیں، ختم نبوت کا جلسہ ہے اور بچوں کو راستہ نہیں دیا جاتا اور شہید کروا دیا جاتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مخلص نہیں، اپنی صدارت، اپنی چدراہٹ اور اپنے قادیانی بھائیوں کا دفاع کرنے کے لیے نکلے۔ ختم نبوت کے لیے جب بھی ہم نکلے ہیں، ہم نے قربانیاں دے کے یہ ثابت کیا ہے، جاؤ، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں بتلاتے، تمہارا بڑا، تمہارا بڑا، تیسری مرتبہ کہتا ہوں تمہارا بڑا مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھ کے گیا، مجھے دنیا کے اندر جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو غیر دیتے ہیں۔ وہ لکھ کے گیا تھا، وہ کہہ کے گیا تھا، اللہ میں تیرے پاس فیصلہ لے کے آیا ہوں، اگر میں سچا ہوں تو اللہ میری زندگی میں ثناء اللہ کو موت دے دینا، اور اگر اللہ میں جھوٹا ہوں تو ثناء اللہ کی زندگی میں اللہ کسی وبائی مرض کا شکار ہو کے مر۔ میرے پاس ابھی بھی موبائل میں وہ تحریر موجود ہے، اللہ نے پھر دکھلایا ان کا بڑا، یہ گواہیاں دیتے مرا ہے۔ ختم نبوت کی جب بھی چوکیداری کی ہے اہل حدیثوں نے کی ہے، جب بھی آواز آئی ہے اہل حدیث کے اجتماع سے آئی ہے، جب بھی شہادت ہوئی ہے ہم اہل حدیثوں نے دی ہے۔ اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، نام تم یاد رکھتے ہو ان کے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نام تم سناتے ہو، مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی نام تم جانتے ہو، علامہ احسان الہی شہید نام تم جانتے ہو۔ جب بھی قربانی کی باری آئی ہے ہم اہل حدیثوں نے دی ہے، اور انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہے انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی ختم نبوت پہ قربانی دینے کی باری آئے گی ہم قربانیاں دیں گے، انشاءاللہ ہم جانوں کو قربان کر کے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ان کی گردنوں کو اڑا کے ہم رہیں گے، انشاءاللہ جان قربان کر دیں گے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان چوروں کو، ان لٹیروں کو دنیا کے اندر بے نقاب کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔